کے ساتھ لیڈ کر رہا ہوں۔ اللہ جزائے خیر دے میری ٹیم کو، آپ کو اور پوری کور ٹیم کو۔ یہ دورہ قرآن 2023 جس کا آج اختتام ہونے جا رہا ہے، اس کا مختصر سا تعارف، یہ شیخ زین بن عرفان، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس کے روح رواں تھے۔ یہ کورس اردو میں کیا گیا اور اس میں میکسیمم اسٹوڈنٹس کی تعداد 400 کے قریب رہی، اور یہ کی ایس اے ٹائم کے مطابق 7:30 سے 10 PM ختم ہوتا تھا۔ ہاف آور اوپر بھی جاتے تھے۔ یہ اسٹارٹ 25 شعبان سے آج 27 رمضان کو ہو رہا ہے الحمدللہ۔ اس کورس کا مختصر تعارف یہ ہے کہ اس کورس میں ہم پارے کی PDF ورک شیٹ اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کرتے تھے، اور کلاس کے دوران پول کوشچن لانچ کرتے تھے ہر صفحے کے بعد، تاکہ اسٹوڈنٹس کی اٹینشن برقرار رہے۔ ہر لیکچر یوٹیوب پہ ریکارڈڈ موجود ہے الحمدللہ، اور اسی لیکچر کو فیس بک لائیو بھی کرتے تھے الحمدللہ۔ اور اس کورس کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ 17 ڈفرینٹ کنٹریز سے ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹ نے جوائن کیا الحمدللہ، اور موسٹلی لوگ اس میں ہمارے ساتھ پاکستان اور انڈیا سے تھے الحمدللہ۔ اس میں 65% ہماری فیمیل اسٹوڈنٹس تھی اور 35% ہمارے میل اسٹوڈنٹس تھے۔ اس کورس کو پایا تکمیل تک پہنچانے میں جن ٹیم ممبر نے میرا ساتھ دیا، تقریباً 16-17 ٹیم ممبر سے الحمدللہ۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ایک بڑی اسٹرانگ ٹیم کے ساتھ اس کورس کا ہم نے کمپلیٹ کیا۔ پاکستان سے ہمارے بھائی فہیم اشرف بھائی اس کورس کو ہوسٹ کر رہے تھے، ان کے ساتھ ہماری سسٹر نمرہ اسحاق اور خدیجہ خان نے ساتھ دیا الحمدللہ، بڑا اچھے اور احسن طریقے سے ہوسٹنگ کی ذمہ داری نبھائی۔ اور اس کے بعد واٹس ایپ ایڈمن ہمارے ساتھ انڈیا سے رئیس فاطمہ اور فاطمہ زہرا تھی، اور میل واٹس ایپ ایڈمن ہمارے ساتھ سہیل بھائی، تحفظ طاہر صاحب اور عاشق بھائی بھی موجود تھے الحمدللہ۔ اور اس کورس میں اسامہ بھائی ہمارے پاس چیٹ کنٹرولر کی ذمہ داری انجام دے رہے تھے، اور اس کے علاوہ ٹیکنیکل ایشوز ہوسٹنگ کی وہ اور عاشق بھائی وہ بھی پوری طرح نبھا رہے تھے الحمدللہ۔ اور اس کے بعد ہماری فیمیل چیٹ کنٹرولرز رفیہ سرور خطیب ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے اس ذمہ داری کو نبھایا۔ اور اس کے بعد بشرا فاطمہ، جو کہ اس کورس میں تھرو آؤٹ پوز کے کوشچن کریٹ کرنے کی ذمہ داری تھی الحمدللہ، انہوں نے بڑے اچھے سے نبھائی۔ اور اس کے بعد ہمارا سب سے امپارٹنٹ رول جس میں کوشچن اینڈ آنسر کا تھا، جس میں سیشن کے دوران میکسیمم کوشچن آتے تھے اسٹوڈنٹس کی طرف سے، جس کا آنسر ہماری سینئر جو ہیں والنٹیئر عائشہ خورشید، نمونہ عارف اور نے دیا، اور ماشاءاللہ انہوں نے بڑی آسان انداز سے اس کو نبھایا۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس کوالٹی کنٹرول مینیجر اور بیک اپ میں مشیرہ انصاری اور بشرا فاطمہ، انہوں نے بھی بہت اچھے طریقے سے پوری ٹیم کو لیڈ کیا، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ یہ کم و بیش تقریباً 16-17 بندوں کی ٹیم ہے، جو ہر وقت ہر روز اس سیشن کے لیے پوری طرح کمر بستہ رہیں، اور ہمارے اس سیشن کو کامیاب کرنے میں ان سب کا بڑا کردار رہا الحمدللہ۔ اور یہ سب سے امپارٹنٹ بات یہ ہے کہ ان سب لوگوں نے پورا سیشن پورے رمضان میں پورے سیشن بھی اٹینڈ کیے سیکھنے سکھانے کے لیے الحمدللہ۔ اللہ ان سب کو جزائے خیر دے۔ میں ونس اگین اپنی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، کور ٹیم کی طرف سے، استاد محترم کی طرف سے میں اپنی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جزاک اللہ خیر۔ اور اس کے بعد ہماری یہ کور ٹیم ہے، آپ میں سے کافی لوگ ان کو جانتے ہوں گے کہ پورے ہمارے کورسز کے پیچھے جو پوری کاوش اور کوشش ہے، وہ ان بندوں کے مرہون منت ہے، جس میں ہمارے سرفرست تنویر بھائی ہیں، UQ گلوبل ٹیم کے ہیڈ ہیں الحمدللہ، اور عرفان بھائی ہیں آپریشن ہیڈ ہیں، احمد حسین بھائی ہیں مارکیٹنگ ہیڈ ماشاءاللہ، رضوان بھائی ہیں رجسٹریشن ہیڈ ہیں، اویس افضل بھائی ہیں والنٹیئر ہیڈ، فہیم غوری بھائی ہیں اکیڈمیا کے ہیڈ ہیں، اور فرحان ہاشمی بھائی ہیں اسٹریٹجی ہیڈ ہیں، اور یاور بھائی اور زہیب بھائی LMS اور ناس کو دیکھ رہے ہیں۔
اللہ ان سب کو جزائے خیر دے۔ سب اسٹوڈنٹس اور ٹیم سے گزارش ہے کہ ان کے لیے دعا گو رہیں کہ یہ ہمیں اسی طرح ہمیں اپرچونٹی پرووائڈ کرتے رہیں تاکہ ہم کتاب اللہ کی خدمت جاری رکھ سکیں۔ آخر میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، شیخ زین کا، اپنے آج کے مہمان خصوصی جناب عبد المالک مجاہد صاحب کا، اور پوری کور ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے ہمارے آج لاسٹ سیشن کو احسن انداز سے پورا کرنے میں مدد کر رہے ہیں۔ اس کے بعد میں بلا تمید اور بلا طاہر اپنا مہمان خصوصی جناب عبد المالک مجاہد صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور ہمیں نصیحت سے نوازیں۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء محمد وآله واصحابه اجمعين۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا خیال ہے کہ سعودی عرب، پاکستان، ہندوستان اور دنیا بھر کے جہاں جہاں میرے بیٹے بیٹیاں، میرے بھائی، میرے بہنیں ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ان سب کو میں ارض حرمین شریفین سے اسلام کہتا ہوں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ آج کا دن جو ہے وہ بڑا ہی مبارک دن ہے کہ انڈرسٹینڈنگ قرآن کی جو ہماری ٹیم ہے، جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو روح رواں ہیں ہمارے بھائی زین عرفان عوان صاحب، تنویر خان صاحب، احمد حسین صاحب، سفیر رحمان صاحب، نصر اللہ خالد صاحب، اور ابھی جن کا تعارف انہوں نے کرایا ہے، میری وہ بیٹیاں، میری وہ بہنیں، جو سارے ملا کے کم و بیش 17 کی تعداد میں، جنہوں نے پورا ایک مہینے سے بھی زیادہ 25 شعبان کو انہوں نے اس پروگرام اس سلسلے کو شروع کیا، اور آج الحمدللہ 28 رمضان کو ہے۔ عزیزو، یہ 32 لیکچر کی سیریز جو ہے، جو کہ کم و بیش 2-2.5 گھنٹے روزانہ 4000 سلائڈ کی مدد سے یہ سلسلہ شروع ہوا، پورا قرآن پاک مکمل کیا گیا، ترجمہ، مفہوم، اس کی تشریح، 75 گھنٹے بنتے ہیں۔ میں حقیقت بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے پاس سوائے اس بات کے کہ میں اپنی پورے اپنے عزیزوں کو، ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے میں یہاں پہ حاضر ہوا ہوں، اور پھر یہ بات کہ جو اللہ تعالیٰ جو فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ وہ لوگ جو ہماری راہ میں، ہمارے دین کے لیے، ہمارے اسلام کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ لنہدینہم سبلنا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم ان کے ایک راستہ نہیں، ہم ان کو کئی راستوں کی طرف ان کو ہدایت عطا کر دیتے ہیں، پھر ان کے لیے راستے فراخ ہو جاتے ہیں، پھر راستے کھول دیے جاتے ہیں۔ جس طرح ہماری اس ٹیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے یہ دین کے لیے ان کے لیے آسانیاں پیدا کر، اور جس محبت کے ساتھ، جس پیار کے ساتھ، جس عقیدت کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں کہ مسلسل کئی سالوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، جس طرح یہ لوگ کام کر رہے ہیں، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دین کے لیے ہیں، محسن ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے ساتھ ہیں۔ یہ جتنا پروگرام اپنے بھائی نے بتایا ہے، اس کو سننے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے، میں پہلے بھی اسے آگاہ ہوں، لیکن ایک دفعہ انہوں نے ہمیں مزید وضاحت کے ساتھ بتا دیا ہے کہ کتنی محنت ہوئی ہے، کتنی کام ہوا ہے، کتنا ٹیم۔ عزیزو، یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ دین جو ہے، اللہ کا شکر ہے، وہ ہمارا محتاج نہیں ہے، بلکہ ہم دین کے محتاج ہیں، اور وہ شخص بڑا ہی خوش قسمت ہے جو اس دین کے ساتھ لگتا ہے۔ میرے پسندیدہ ایک کوٹیشن ہے جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول ہے، آپ سب نے پہلے سنا ہوا ہے، لیکن میں عام طور پر اس بات کو دہراتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا نا کہ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی وجہ سے عزت عطا فرمائی ہے۔
فَإِنِ ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ بِغَيْرِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، اگر ہم نے اس کے بغیر عزت تلاش کرنی چاہیے، ہم یہ چاہیں کہ اسلام کے علاوہ دوسرے جو ادیان ہیں یا دوسرے ازم ہیں ان کی وجہ سے ہمیں عزت مل جائے، تو یاد رکھو اذلنا اللہ، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتا ہے۔ کل 27ویں شب تھی، جو ذرائع ابلاغ ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر کم و بیش 27 لاکھ لوگوں نے نماز پڑھی ہے۔ 27 لاکھ، یہ تعداد کوئی چھوٹی سی تعداد نہیں ہے، یہ بہت بڑی تعداد ہے، اور اس کے اوپر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی تھوڑا ہے۔ اور میں پھر اس موقع پہ یہ بات کہا کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پشین گوئی جو آپ نے فرمائی تھی کہ لَيَبْلَغُنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ، آپ نے فرمایا تھا کہ یہ دین، یہ اسلام، یہ پھیل کر رہے گا، پہنچ کر رہے گا۔ اللہ کے رسول کہاں کہاں پہنچ کر رہے گا؟ فرمایا مَا بَلَغَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ، جہاں تک رات کی تاریکی پہنچتی ہے، دن کی روشنی پہنچتی ہے۔ ما بالغ اللیل والنہار ولا یترک اللہ بیت مدر ولا ببر، اللہ تعالیٰ کوئی کچا گھر، کوئی پکا گھر، کوئی خیمہ، کوئی چھوٹا شہر، کوئی بڑا شہر، کوئی بستی، کوئی ایسی نہیں ہوگی الا ادخلہ هذا الدین، یہ دین اس میں داخل ہو کے رہے۔ ہم دیکھتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہر جگہ پھیل رہا، تیزی کے ساتھ پھیل رہا۔ 27 لاکھ اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کا دعا کے اندر حصہ لینا، قیام اللیل کرنا، نماز تراویح ادا کرنا، یہ کوئی چھوٹی تعداد تو نہیں ہے۔ مجھے وہ دن بھی یاد آ جاتا ہے جب میں تاریخ کو پڑھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نکلے ہیں نا ہجرت کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق اور عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بن اراکت، یہ چار ہی جو تھے نا، جس وقت مکہ مکرمہ سے باہر آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کی طرف منہ کر کے اپنے ارشاد فرمایا تھا واللہ انک لخیر ارض، اب نے فرمایا تھا مکہ تو دنیا کا سب سے بہترین خیر ارض اللہ، اگر مجھ کو مکے والے یہاں سے زبردستی نہ نکالتے میں کبھی یہاں سے نہ نکالتا۔ لیکن وہ دن بھی آیا ہے میرے عزیزوں کہ آج پوری دنیا کے اندر اسلام پھیل رہا ہے، مسلمان پھیل رہا ہے، اور یہ میرے بھائی، یہ میری بہنیں، یہ میری بیٹیاں جنہوں نے آج اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے جدوجہد کی ہے، کوشش کی ہے، وقت دیا ہے، مال دیا ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں زین عرفان جیسے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں۔ ماشاءاللہ جس وقت یہ یہاں سے ریاض میں پڑھ رہے تھے اس وقت مجھے اندازہ تھا، اور ہم نے کئی دفعہ اس کا اظہار بھی کیا کہ ایک وقت آئے گا انشاءاللہ یہ نوجوان اللہ کے فضل و کرم سے امت مسلمہ کا سرمایہ بنے گا۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہے کہ وہ انتہائی اچھے انداز میں میں نے پہلے بھی خیر ان کی تقریریں سنی ہیں تو آج کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن میں ابھی شریک ہوا آپ لوگوں کے ساتھ تو میں سن رہا تھا کہ کس طریقے سے انہوں نے آخری 2 صورتیں جو ہے ان کی تشریح اور شرح بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی صحت کے اندر، ان کے علم کے اندر، ان کے عمل کے اندر اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، ان کو مزید توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمارے دوست ہیں تنویر خان صاحب، ماشاءاللہ پیشے کے اعتبار سے انجینئر ہیں، پہلے سعودی عرب میں ہوتے تھے، تو ان کو بھی ہم بڑے پرانا جانتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، یہ بھی جدوجہد ایک مسلسل نام ہے۔ ہمارے بھائی احمد حسین صاحب ہیں جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ پلاننگ کر رہے ہیں بہترین انداز میں اس پروگرام کو آگے بنا کے۔ ہاں جی، سفیر رحمان صاحب ہیں، یہ بھی جس وقت یہاں پڑھتے تھے، رسول اللہ خالد صاحب تھے، اور بھی جتنی یہ ٹیم ہے ان سب کا فردن نام لینا بڑا مشکل ہو جائے گا، وقت نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن میں صرف آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ کوشش کرتے ہیں۔ اور میں اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو میں کہا کرتا ہوں کئی دفعہ، مجھے بڑی پسند ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ ان من الناس مفاتیح الخیر مغالیق للشر، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس خیر کی چابیاں ہوتی ہیں۔ یہ وہ ٹیم ہے، یہ میری بیٹیوں کی، یہ میرے بھائیوں کی، یہ میری بہنوں کی، یہ وہ ٹیم ہے جو مفاتیح الخیر ہیں۔ میں اس دن کو کبھی نہیں بھولا
आज से कमो बेश 20 साल पहले मोहतरम डॉक्टर अब्दुल अजीज साहब मेरे घर तशरीफ लाए थे। 20 साल गुजर गए। उस वक्त उन्होंने ये अंडरस्टैंडिंग कुरान का नया नया सिलसिला शुरू किया था। मैंने उनको दावत दी, मेरे घर में तशरीफ लाए, हमने खाना इकट्ठा खाया। उन्होंने उस वक्त इस सिलसिले का अपना मुझे बताया कि मेरा ये प्रोग्राम है, ये मैं कर रहा हूँ वगैरह वगैरह। उस वक्त ऐसे लगता था एक ख्वाब वाली बात है, लेकिन हकीकत में अजीजों बात यह है कि जिस वक्त आदमी जद्दोजहद करता है, कोशिश करता है, मुसलसल कोशिश करता है, वल्लज़ीना जाहदू फीना, तो फिर क्या होता है, लनहदियन्नहुम सुबुलना, फिर एक रास्ता नहीं, फिर अल्लाह ताला उनके लिए कई रास्ते खोल दे। आज अल्लाह के फजल करम से दुनिया के बेशतर मुल्कों के अंदर अंडरस्टैंडिंग कुरान की टीमें जो हैं या वहां तक ये आवाज पहुंच चुकी है, जूम के जरिए, ये ज़राए अबलाग अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया है या यूट्यूब है या और दूसरे जो ज़राए अबलाग हैं, उनके जरिए से ये दीन जो है, ये कुरान पाक की आवाज, ये कुरान पाक का तर्जमा, ये आगे बढ़ रहा है। अजीज, अल्लाह ताला कुरान पाक के इरशाद फरमाते हैं, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियदब्बरू आयात। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये बाबरकत किताब है जिसे हमने आपकी तरफ इसलिए नाज़िल किया है कि लोग इसकी आयतों पर गौर व फिक्र करें। ये आयत हमें इस बात की तरफ दावत देती है कि हमने कुरान पाक को पढ़ना है, उसके ऊपर गौर व फिक्र करना है, उसका तर्जमा, उसका मफ़हूम। अल्लाह ताला की करोड़ों रहमतें हों शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह पर, उनके अपना, उनके बेटों के ऊपर। सबसे पहले कुरान पाक का फारसी ज़बान के अंदर तर्जमा किया, फिर शाह रफ़ीउद्दीन ने अपने भाई के साथ मिलकर उर्दू ज़बान के अंदर तर्जमा किया। मुझे याद है, आज से मैं 60 साल 55 साल 60 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। यस, मैं चौथी जमात में पढ़ता था, तो अपने वालिद गिरामी हमारे जो थे, अल्लाह ताला उनकी करोड़ों करोड़ों उनकी जन्नत नसीब फरमाए और उनकी मक़सद फरमाए और उनको उनकी कब्र को रोशन करें, मैंने उनसे कुरान पाक का लफ्ज़ी तर्जमा पढ़ना शुरू किया। जिस तरह आज हमें हुसैन अरफान भाई जो है वो लफ्ज़ी तर्जमा पढ़ा रहे हैं, इस तरीके से आज से 55 साल का मैं जो याद है, मैं चौथी जमात में पढ़ता था, तो उस वक़्त अब्बा जी के पास हम बैठकर स्कूल जाने से पहले हर रोज़ अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान पाक का तर्जमा पढ़ते थे, लफ्ज़ी तर्जमा पढ़ते थे। और उसमें ये शाह रफ़ीउद्दीन का जो तर्जमा था, ये सबसे उस ज़माने में बेहतरीन तर्जमा समझा जाता था और आज भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद अजीजों, आप जरा अंदाजा कीजिए, ये साल आज से 100-150 साल पुरानी बातें हैं। उस वक़्त जिस वक़्त ये कुरान पाक का तर्जमा किया गया, लोगों को इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई गई कि भाई ये कुरान पाक है, इसका हमने तर्जमा भी पढ़ना है, इसकी शरह भी हमने सीखनी है, तो इनके ऊपर कुफ्र के फतवे लगाए गए। लेकिन आज अल्लाह का फजल करम है, आज अल्लाह की रहमत है कि अल्हम्दुलिल्लाह हालात बदल चुके हैं, लोगों को आगाही हो चुकी है, लोग इस फील्ड के अंदर आगे बढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ैन अरफान जैसे बहुत सारे उलमाए कराम अल्लाह के फजल करम से घर घर तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हर शहर के अंदर, हर बस्ती के अंदर, हर मस्जिद के अंदर अल्लाह के फजल करम से हलकात खुल चुके हैं। लोग जो हैं वो कुरान पाक को सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। और मेरे बाबा कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था ना कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम, तुम्हें सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान पाक को पढ़ता है, जो उसको सीखता है और उसको सिखाता है। तो बहरहाल दुनिया में यूं तो बड़े लोग अच्छे होते हैं, लेकिन वो लोग वाकईतन बड़े बेहतरीन हैं, उनसे ज्यादा कोई बेहतरीन। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम, सबसे बेहतरीन वो शख्स है जो कुरान पाक को सीखता सिखाता है। मुझे याद है, यहाँ पर सऊदी अरब के अंदर एक एजाजुल कुरान है, रेडियो स्टेशन है, रेडियो है, उस रेडियो के ऊपर बड़े अच्छे प्रोग्राम लगते हैं और एक है एजाजुल कुरान, वो सिर्फ कुरान पाक के ऊपर। मैं कभी कभार जब वक्त मिलता है तो उसको पहले बड़े शौक से सुना करता था। तो मुझे याद है कि एक दफ़ा मैंने गाड़ी के अंदर बैठा और मैंने वो सेट किया हुआ था, तो सुनना शुरू किया। अल्लाह उसको जज़ाए खैर दे उन आलिम दीन को, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की जो मेरे दिल में बैठ गई, और वो बात जो है मैं आप तक भी पहुंचाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि सबसे बेहतरीन सदका जारिया वो ये है कि आप मदारिस तहफ़ीज़ुल कुरान खोलें। इस वक्त दुनिया के अंदर बेशुमार माशाअल्लाह 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 मदारिस खुल चुके हैं। इवन सऊदी अरब के अंदर आपको
ताज्जुब होगा कि एक मुद्दत पहले की बात है, यहाँ सऊदी अरब के अंदर मदारिस हाफिजुल कुरान नहीं थे। ये भी एजाज एक पाकिस्तानी, उस वक्त शायद पाकिस्तान अभी ना बना हो, यूसुफ सेठी थे राहवाली के, उन्होंने सबसे पहले इसका आगाज किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज लाखों की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब के अंदर तलबा स्टूडेंट हैं और फीमेल मेल अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, सीख रहे हैं, हजारों की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हुफ़ाज़ बन चुके हैं, कुरान पाक को पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। फिर उसके बाद शरह जो है कुरान पाक की तफसीर, मैं एक तफसीर का जिक्र करना चाहूँगा। यहाँ पे बाकायदा डॉक्टर अब्दुर्रहमान शहरी हैं, उनके साथ एक टीम है, हमारे नाइफ जहरानी है, हमारे दोस्त हैं, पुराने हमारे उनके साथ कोई ताल्लुकात हैं 20-25 साल से। अजीजों, उन्होंने पहले उन्होंने अरबी ज़बान के अंदर मुख्तसर तफसीर जो है देखी कुरान पाक की, बड़ी उम्दा तफसीर है। और मैं आपको खुशी होगी कि हमने को तकरीबन मेरे ज़िम्मे लगाया गया, दारुस्सलाम के ज़िम्मे लगाया गया कि हम उसका उर्दू में तर्जुमा करें। इस वक्त वो 50 ज़बानों के अंदर तर्जुमा कर रहे हैं। अगर आपको ये जान के खुशी होगी कि सबसे पहला तर्जुमा जो मुकम्मल हुआ वो उर्दू ज़बान का मुख्तसर तफसीर जो है अल्लाह के फजल करम से। हमने भी कुछ साल 1.5 साल उसके ऊपर लगाया, हमारी पूरी टीम थी दारुस्सलाम की जिन्होंने उसके ऊपर काम किया। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये जान के खुशी होगी कि दुनिया के अंदर ये मत समझें कि शर की कुव्वतें ही कर रही हैं काम, नहीं, खैर की कुव्वतें भी काम कर रही हैं। तो वो अल्लाह के फजल करम से तर्जुमा मुकम्मल हो गया। हमने कोई आज से चंद महीने पहले उसको छोटी तादाद में 6000 नुस्खा हमने छापा उसका, और फिर हमने उलमाए कराम को दिया, लोगों को दिया, लोगों ने उसको पढ़ा, उलमाए कराम ने भी उसको फ्री तकसीम होने के लिए। आपको जान के खुशी होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त उसकी 1 लाख कापी जो है नुस्खा इस वक्त वो छप रहा है पाकिस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर छपेगा, तुर्की के अंदर छप चुका है, उर्दू ज़ुबान के अंदर वो रास्ते में है इंशाल्लाह। तो ये नुस्खे जो है ये सब के सब फ्री है। सबसे पहले तो मैं ये जो हमारी टीम है, हमारी अंडरस्टैंडिंग कुरान की, उन सबको ये यकीनन एक नुस्खा क्या इससे भी ज़्यादा भी इंशाल्लाह उनको हम फ्री देंगे। और मेरा ख्याल है कि अगले हफ्ते 10 दिन तक, क्योंकि ईद के फौरन बाद तक 10,000 कापी जो है उसकी छप चुकी होगी, छप गया वैसे, लेकिन इस वक्त तजरीद के मराहल में है। मैंने आपको इसलिए ये बातें बता रहा हूँ कि आप ये मत समझें कि खैर की कुव्वतें काम नहीं कर रही है, कुरान के ऊपर काम नहीं कर रही। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के अंदर जो है वो कुरान पाक जो है उसके ऊपर काम हो रहा है, लोग कुरान पाक के ऊपर मेहनत कर रहे हैं, उसके तराजम हो रहे हैं। और याद रखिए कि कुरान पाक जो है वो शफा है, ये रहमत है, ये हदायत है। कुरान पाक की बदौलत कितने लोग थे जो फकीर थे वो गनी बन गए, कितने मरीज थे जिनको अल्लाह ताला ने कुरान पाक की बदौलत शफा अता फरमा दी। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाअन व रहमतुल लिल मोमिनीन। ये कुरान जो है ये रहमत बन के आया दुनिया के लिए, और जिसने कुरान पाक को थाम लिया अजीजों, दुनिया में उसकी संवर गई, आखिरत भी संवर गई। और आज की गुफ्तगू की जो आखिरी बातें हैं वो यही हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, आपने इरशाद फरमाया था ना कि इन्नल्लाह, अल्लाह ताला जो है इस कुरान पाक की बदौलत क्या है, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़िल किताब अक़वाम व यज़उ बिही आख़रीन। अल्लाह ताला इस किताब की बदौलत, इस कुरान पाक की बदौलत कौमों को अरूज अता फरमाते हैं, और जो लोग इस कुरान पाक को नहीं पढ़ते हैं, इसके ऊपर अमल नहीं करते हैं, जी, इसको सीखते नहीं है, इसको समझते नहीं है, वो ज़लील ख्वार होकर रह जाते हैं। हनी अल्लाकुम या शबाब, अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने, और सारी व टीम मैं देख रहा हूँ मुझे कि तकरीबन इस वक्त हमारी कम बेश 500 लोग हमारी गुफ्तगू को सुन रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। रमज़ान मुबारक की इस मुबारक रात के अंदर मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारा कुरान पाक के साथ ताल्लुक और ज़्यादा मजबूत। एक और बात जो मैं आखिरी करना चाहूँगा, अब यकीन जानिए कुरान पाक को आदमी जैसे जैसे पढ़ता जाता है जी, तो उसको सुकून, उसको सादत मिलती है। इसलिए फ़क़्त के अंदर बरकत अगर चाहते हैं तो कुरान पाक को वक्त इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको हामी नासर होगा।
میں پھر ایک دفعہ شکر گزار ہوں ہماری پوری ٹیم کا، اور خاص طور پر ہمارے اپنے بھائی زین عرفان صاحب کا، تنویر خان کا، احمد حسین صاحب کا، اور جتنی بھی ٹیم کے اندر ہمارے علماء کرام شامل ہیں، ٹیم کے ممبران، ان سب کو لیے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اس مبارک رات کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو اور مزید توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ سب کو بھی میں مبارکباد دوں گا جنہوں نے اس پروگرام کے اندر حصہ لیا ہے اور اس قرآن پاک کو ترجمے کو سیکھا ہے، اور مزید وہ انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے مستعد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، اور رمضان مبارک کے مبارک راتوں کے اندر جو ہم نے عبادتیں کی ہیں ان عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ جزاکم اللہ خیراً۔ فضیلت الشیخ عبد المالک مجاہد صاحب خطاب کر رہے تھے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے ٹائم نکالا اور ہم سب سے خطاب کیا۔ میں اب اگر تنویر خان صاحب جو انڈرسٹینڈ قرآن کے ہیڈ ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ کچھ الفاظ کہنا چاہیں ہماری ٹیم کے ساتھ اور ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ اکرمک، اللہ تعالیٰ جہود قبول کریں ساری ٹیم کی، اور میں مبارکباد دینا چاہوں گا خصوصاً شیخ زین عرفان صاحب کو، امجد بھائی کو، اور پوری ٹیم کو ماشاءاللہ تبارک اللہ، جن کی محنت اور ایفرٹ سے الحمدللہ یہ کورس کمپلیٹ ہوا۔ اور میں یہ بات مینشن کرنا چاہوں گا کہ رمضان میں پورا رمضان 30 دن مسلسل 2.5 گھنٹے پوری ذمہ داری سے اپنی ڈیوٹی کو ادا کرنا، یہ بہت بڑی ایفرٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کی جہود کو قبول کرے۔ اور جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی، ان کو بھی میں خراج تحسین پیش کروں گا کہ کثیر تعداد اسٹوڈنٹس کی جو ہے وہ ریگولرلی اس کورس کو اٹینڈ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام جہود کو قبول کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو یوم القیامہ بھی انشاءاللہ اہل القرآن کے طور پر اٹھائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ زین عرفان سے گزارش ہے کہ آخری کلمات اس کلاس کو ختم ہونے کے لیے اگر وہ کہہ سکیں۔ کافی لیٹ ہو گیا انڈیا پاکستان میں بھی، تو اگر آخری کلمات فرمانا چاہیں اس سے پہلے کہ ہم یہ اپنا سیشن ختم کر دیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا، بارک اللہ فیکم۔ میں سب سے پہلے تو ضروری سمجھتا ہوں کہ میں آج یہاں پر موجود مکمل ٹیم کی طرف سے اور آپ تمام اسٹوڈنٹس کی طرف سے شیخ عبد المالک مجاہد صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ وہ تشریف لائے اور ہمیشہ حوصلہ افزائی فرماتے ہیں، اور آج بھی الحمدللہ وہ تشریف لائے اور انہوں نے حوصلہ افزائی فرمائی پوری ٹیم کی، آپ تمام اسٹوڈنٹس کی۔ اللہ انہیں جزائے خیر عطا کرے۔ اور جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ مکمل ٹیم کا تعارف بھی آپ کے سامنے کروایا گیا، تو میں آپ تمام دورہ قرآن کے سٹوڈنٹس کی طرف سے، دورہ قرآن میں شریک لوگوں کی طرف سے، اپنی انڈرسٹینڈ قرآن گلوبل ٹیم اور دورہ قرآن کی ٹیم کا بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جو اتنے دن بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ تک ان تمام چیزوں کو پہنچاتے رہے الحمدللہ۔ اور اسی طرح میں اپنی دونوں ٹیموں کی طرف سے، انڈرسٹینڈ قرآن گلوبل ٹیم بھی اور دورہ قرآن کی ٹیم کی، میں ان کی طرف سے آپ تمام سٹوڈنٹس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ اتنے دنوں تک دل جمی کے ساتھ اس کورس میں شریک رہے، شریک ہوتے رہے، ماشاءاللہ سنتے رہے، سناتے رہے، سوال جواب کرتے رہے، بڑے ایکٹیو رہے چیٹ کے اندر، باقی ساری چیزوں میں۔ میرے علم میں ہے کہ یہ کوئی مطلب ہماری تو چلے کہ یہ فریضہ ہو گیا نا، ہم نے تو آنا ہے پڑھانا ہے، لیکن ماشاءاللہ پڑھنے والوں پر ایک رشک آتا ہے کہ کس طرح روزانہ وہ تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے کی کلاس مسلسل بیٹھ کر پھر ہمیں فیڈ بیک آپ کا ملتا رہا کہ آپ ساتھ ساتھ نوٹس بناتے رہے، لکھتے رہے، سوالات کرتے رہے، کوئی چیز کسی لفظ کا مطلب رہ گیا کچھ پرسنل میں کبھی پوچھتے رہے، کبھی واٹس ایپ گروپ ایڈمن کے ذریعے کچھ سوالات آتے رہے، تو یقیناً یہ آپ لوگوں کی حرص تھی۔ میں ان مبارک راتوں میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت اپنی بارگاہ کے اندر اس کو قبول و منظور فرمائے،
اور اس موقع پر جب کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس نیکی کو پایہ تکمیل تک لے جانے کی توفیق عطا کی ہے، تو ہم بھی وہی الفاظ کہیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی نیکی کو مکمل کرنے کے بعد کہتے تھے، جو آپ کو سکرین پر بھی دکھائی دے رہے ہیں کہ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ کے فضل سے ہی نیکیاں پایہ تکمیل کو پہنچتی ہیں۔ تو الحمدللہ سعودی عرب میں اس کورس کی سرپرستی جو ہے وہ جمعیت الدعوہ والارشاد و توعیت الجالیات فی الصحافہ، ریاض کا ایک علاقہ ہے صحافہ، اس کے اندر جو دعویٰ سینٹر ہے جمعیت الدعوہ، سعودی عرب میں اس کورس کی سرپرستی الحمدللہ وہ دعویٰ سینٹر کے احباب فرما رہے تھے، اور باقاعدہ جو سعودی عرب کی وزارت مذہبی امور ہے الحمدللہ وہاں پر یہ کورس رجسٹر تھا، انہی کی طرف سے یہ کورس کروایا جا رہا تھا، اور وہ ہمارے اس کورس سے مکمل کنٹینٹ اور ساری چیزوں سے الحمدللہ اچھی طرح سے واقف تھے، اور انہوں نے ہی ہمیں اپروول بھی دی الحمدللہ اس کورس کو کروانے کی۔ تو یہ ماشاءاللہ جو آپ سب سعودی عرب اور باقی احباب ہیں، آپ کے لیے بھی ایک چیز بڑی خوشائند ہونی چاہیے کہ الحمدللہ ہمارا یہ کام باقاعدہ آفیشل کام ہے، جو کہ ایک سعودی عرب کے ادارے وزارت مذہبی امور کے انڈر کروایا جا رہا ہے، ان کی اجازت سے کروایا جا رہا ہے، اور ان کی امبریلا میں کروایا جا رہا ہے الحمدللہ۔ اور وہ احباب وقتاً فوقتاً ہماری کلاس میں بھی تشریف لاتے رہے، آج بھی ہماری کلاس میں ان کے نائب مدیر ہیں، انہوں نے تشریف لانا تھا، لیکن چونکہ وہ سفر میں ہے اور شاید کہ وہ ان کا جو کنیکشن ہے وہ انہیں اجازت نہیں دے رہا شرکت کرنے کی، تو بہرحال الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور چلیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سے ان ٹوٹی پوٹی کاوشوں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللهم رب الناس يذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، اللهم أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللہ احکم الحاکمین سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہماری ان ٹوٹی پوٹی کاوشوں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا کیجئے کہ جو بھی ہماری ٹیم کی طرف سے آپ تک بات پہنچی، میری طرف سے، میری ٹیموں کی طرف سے، اگر وہ درست تھی تو یقیناً وہ اللہ کی طرف سے تھی، اللہ اس کو قبول و منظور فرمائے، اور اگر کوئی بھی ایسی بات تھی جو درست نہیں تھی میری یا میری ٹیم کی طرف سے، تو اللہ رب العزت اس سے درگزر فرمائے، وہ ہماری کم علمی ہے، ہم یقیناً طالب علم ہیں، سیکھنے والے ہیں، اللہ رب العزت اس پر ہمارا مواخذہ نہ فرمائے، اللہ اس سے درگزر فرمائے۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اللہ رب العزت ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کرام کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دے، اللہ میری والدہ فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دے، ہمارے اساتذہ میں سے جو اساتذہ فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، جو زندہ ہیں اللہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ ہم میں سے جن جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ سے دعا کیجئے جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تادیر ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم رکھے۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے دعا کی درخواست کی بیماروں کے لیے، تو میں دعا کرتا ہوں کہ ہم میں سے ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، اولادوں میں جو بیمار ہیں اللہ رب العزت اپنی رحمت سے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہم رب الناس یذهب البأس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اللہم اشفنا واشفی مرضنا ومرض المسلمین، یا شافی الامراض اشفنا واشفی مرضنا ومرض المسلمین۔ ہم میں سے جو ضرورت مند ہے اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ان کی ضرورتوں کو پورا فرمائے، ہم میں سے جو بے اولاد ہیں اللہ رب العزت اپنی رحمت کے ساتھ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا کرے، جنہیں اللہ رب العزت نے بیٹیوں جیسی رحمتیں عطا کی اللہ انہیں بیٹوں جیسی نعمتیں عطا کرے، جنہیں اللہ نے بیٹوں جیسی نعمتیں عطا کی اللہ انہیں بیٹیوں جیسی رحمتیں بھی عطا کرے۔ اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہم میں سے جو کسی مشکل کے اندر مبتلا ہیں، کئی لوگوں نے میسیجز کر کے بتائے، دعا کے لیے کہا، روزگار کی مشکلیں ہیں یا پھر دیگر مشکلیں ہیں، شادی کی راہ میں رکاوٹیں ہیں، اللہ رب العزت اپنی رحمت سے
اپنے فضل سے اے اللہ تو رزاق ہے، تو وہاب ہے، تجھے پکارتے ہیں اللہ، یہ ہاتھ تیرے آگے اٹھتے ہیں، یہ پیشانیاں تیرے آگے جھکتی ہیں اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں اللہ، تجھی سے مدد مانگتے ہیں اللہ، تو اپنی رحمت سے اپنے فضل سے ان مشکلات کو دور کر دے۔ جو بے روزگار ہے اللہ تو انہیں عزت والی حلال رزق روزی عطا کر، اے اللہ جو ضرورت مند ہے تو ان کی ضرورتوں کو پورا فرما، اور اے اللہ ہمیں اس دنیا کی زندگی میں آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا یا رب العالمین۔ اللہ اس قرآن کو ہمارے سینوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کا نور بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، جس طرح اللہ رب العزت نے اس رمضان کی بابرکت گھڑیوں میں اس کتاب کے ساتھ ہمارے رشتے ناطے کو جوڑا رکھا۔ اللہ سے یہ دعا کرے رمضان گزر جائے اور ہمارا یہ رشتہ اس کتاب کے ساتھ اسی طرح جڑا رہے، ہم اسے پڑھتے رہیں، پڑھاتے رہیں، سیکھتے رہیں، سکھاتے رہیں، اللہ کی ان رحمتوں برکتوں کی اسی طرح سمیٹتے رہیں، اور اللہ انہیں قبول بھی کرتا رہے اپنی بارگاہ میں۔ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت جب اس دنیا سے لے کر جائے تو ہمیں خیر کے کاموں پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت اس رمضان کے اندر ہماری عبادتوں کو، نوافل کو، روزوں کو، صدقات و خیرات کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت جب اس دنیا سے لے کر جائے ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ کو جاری فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، اللہ رب العزت ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، دنیا کے اندر اللہ رب العزت ہمیں شرک سے محفوظ رکھے، بدعات کی جہالتوں سے محفوظ رکھے، دنیا میں اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی اتباع کرنے کی توفیق عطا کرے جو آخرت کا ذخیرہ ہو سکے۔ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب کرے، جنتوں کے اندر انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا ساتھ نصیب کرے، اور اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اپنی جنتوں کے اندر نصیب کرے۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما دے جو بغیر حساب کتاب کے اللہ کی جنتوں میں جائیں گے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس ونعوذ بک من عذاب جہنم ومن نار جہنم، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔